اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم شاعر قلمکار یعنی شوریدہ کشمیری کی غزل نمبر 1 کی تشریح سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شوریدہ کشمیری اپنی اس پہلی غزل میں کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان اشعار کی تشریح سنیں گے، پہلے ہم ان چند الفاظ پر نظر لگائیں گے کہ ان کے معنی اور مطلب کیا ہیں، تاکہ ہم کو معنی یا تشریح سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ پیارے بچوں، پہلا جو لفظ ہے آپ دیکھتے ہیں وائٹ بورڈ پر، پہلا لفظ مستی۔ مستی کے معنی ہے مست ہونا، بے خبر ہونا۔ جب انسان اپنے حالات سے یا دنیاوی حالات سے بے خبر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مست ہو گیا ہے، اس میں مستی آ گئی ہے۔ تو دوسرا لفظ ہے آب و تاب۔ ہم دیکھتے ہیں وائٹ بورڈ پر لکھا ہے آب و تاب، جس کے معنی ہیں خوبصورتی، چمک دمک۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے کیفیت، جس کے معنی ہیں حالت۔ اور اس کے بعد روز شب اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں دن اور رات۔ یعنی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ روز جو ہے یہ دن کو کہتے ہیں اور شب جو ہے یہ رات کو کہتے ہیں۔ جب یہ ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کا معنی دن رات نکلتا ہے، روز شب کے معنی نکلتے ہیں دن رات۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے ورق گرداں، جس کے معنی ہیں ورق الٹانا۔ پھر رخسار ہے، جس کے معنی ہیں چہرہ۔ پھر لب ہے، اس کے معنی ہیں ہونٹ۔ لب کے بعد اور ایک لفظ ہے رینائی، جس کے معنی ہیں خوبصورتی۔ پھر نو دمیدہ اور ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے نکھرا ہوا۔ اسی طرح سے فرات بھی ایک لفظ آیا ہے اس غزل میں، جس کے معنی ہیں دریائے فرات۔ پھر اس کے بعد اور ایک لفظ بے فیض، جس کے معنی ہیں بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں بے فیض۔ اسی طرح سے آخری لفظ ہے سراب، جس کے معنی ہیں دھوکہ۔ سراب کے معنی ہیں دھوکہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے جو یہ الفاظ ہیں ہم نے ان کے معنی پر غور کیا کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے تو کتاب پر پیج نمبر 129 یا 129 پر ہے، یہ پہلا غزل ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتاب پر بھی۔ تو پہلا جو شعر ہے وہ ہے مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ اس شعر کی تشریح یا اس شعر کا مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے عشق میں مست یعنی بے ہوش ہو گیا ہوں، مجھ پر ایسی مستی طاری ہو گئی ہے جیسے میں نے شراب پی ہے، میں اس مستی میں سورج کی طرح چمکتا ہوں۔ تو یہ تھا پہلے شعر کی تشریح۔ اب ہم دوسرے شعر پر آئیں گے۔ دوسرا شعر یہ ہے لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ اور اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں، اس شاعر میں شاعر
فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو لوگ بیدار ہوئے ہیں، جاگے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی حالت ایسی ہے جیسے وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود میں سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی آنکھ کھلی لیکن بینائی نہیں۔ تو پھر شعر نمبر 3 ہے، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یعنی شعر کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں وادی کے کہن مشق شاعر شوردا کشمیری کہتے ہیں کہ میری زندگی ایک ایسے شخص کی ہے جو دن رات کتاب کی ورق گردانی کرتا ہے، یعنی ورق الٹاتا رہتا ہے اور نئی نئی نصیحتیں پاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی اسی طرح دن رات نئے نئے حادثات اور واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، یعنی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح سے یہ تیسرے شعر کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 4 پر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 اس طرح ہے، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور چہرے کی خوبصورتی ایسی ہے جیسے کسی کلی سے ابھی ابھی نکھرا ہوا گلاب ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی شکل و صورت کو گلاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ پھر شعر نمبر 5 ہے، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ تو اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ وادی کے کہنہ مشق شاعر، عظیم شاعر شوردا کشمیری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ درہ فرات کا پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں کے لیے بے سود یعنی بے فائدہ ثابت ہوا۔ پانی تو موجود تھا لیکن پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح آج بھی کچھ لوگ تو امیر ہیں لیکن ان سے کسی غریب کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح تو دور سے پانی کی چمک نظر تو آتی ہے لیکن سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ روپیہ پیسہ تو کافی ہے مگر دھوکہ ہے، غریب انسان کی کوئی مدد نہیں ہوتی ہے، یہ مال و دولت صرف ایک فریب ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے حضرت امام حسین کو پانی نصیب نہیں ہوا، اسی طرح سے غریب انسان کو مالدار کی طرف سے کوئی مدد نصیب نہیں ہوتی ہے، غریب تو غریب ہی رہتا ہے اور مالدار یا امیر تو امیر تر بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو اس کو غریبوں کی بھی تھوڑی بہت مدد کرنی چاہیے، تو یہی ایک نیک اور ایک بہتر کام ہے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں اور ان کی مشکلات کا بھی کسی حد تک ازالہ ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے گھر کے لیے کچھ کام رکھا ہے، اسی غزل کے
متعلق، تو ہم دیکھتے ہیں جو پہلا سوال ہے بہت ہی آسان سوال ہے کہ شاعر نے لوگوں کو بیدار ہوتے ہوئے بھی گہری نیند میں کیوں بتایا ہے۔ سوال نمبر 2، دریائے فرات کیوں بے سود ثابت ہوا؟ سوال نمبر 3، شاعر نے محبوب کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے محبوب کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو سے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔